بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ اس قرآن سے جڑنے کا موقع دیا اور ہمیں دوبارہ اپنی دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اس قرآن کی طرف آنے کے لیے نیت اور ہمت کے ساتھ بڑھنے کا ایک اور موقع فراہم کیا. انشاءاللہ آج ہم جو شروع کریں گے اپنا، اس میں ایک اور سبجیکٹ ایڈ ہو رہا ہے. آج سے ہم تربیہ سلائیڈ کی جگہ پر طہارت کے مسائل سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. طہارت ایمان کا حصہ ہے. اس اعتبار سے ہماری تمام عبادات اس ہی پر منحصر ہیں. آج ہم انشاءاللہ تربیہ سلائیڈ کریں گے، لیکن نیکسٹ ٹائم سے ہم طہارت کے مسائل کو تھوڑا سا دیکھیں گے. میری کوشش ہوگی کہ جو کچھ ہم کریں وہ صرف اور صرف احادیث کی روشنی میں ہی ہو، اپنی بات چیت نہ ہو، اپنے مسائل نہ ہو، تاکہ ہم صحیح طرح سے جو ہمارا ایک اسلام نے پاکی اور صاف رہنے کا جو ہمیں ایک اصول دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم اپنی عبادات کو اچھی طرح سے کر سکیں. آج کی تربیہ سلائیڈ اس اعتبار سے اہم ہے کہ جب ہم قرآن کی تجوید اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید لہ لگانا ایک بہت ضروری امر ہے، اور ہم تلاوت بھی اسی کی پسند کرتے ہیں جس کی آواز بڑی زبردست ہو، جو بڑے سر لگا رہا ہو اور اس کی آواز ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہو، چاہے وہ تجوید کے رولز اپلائی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. اور حقیقت مجھے یاد ہے کہ جب اسکول کالج کا دور ہوتا تھا، اس میں جب کمپٹیشنز ہوتے تھے تو ہمارے نزدیک فرسٹ پرائز اسی کا ہوتا تھا جس نے سب سے زیادہ سر لگایا ہوتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ تجوید کے روٹس کیا ہیں، کہاں پر موٹا کرنا ہے، کہاں پہ لمبا کرنا ہے، کہاں پہ لمبا نہیں کرنا. یہ بہت ساری جگہوں پہ لمبا پھر کیا جا رہا ہوتا ہے تلاوت میں ایسے ہی اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بلا وجہ. تو آج کی جو حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو، یعنی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. ان کے آنے سے پہلے تم عمل کرنے میں جلدی کرنا. بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، قتل کو معمولی سمجھنا. وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب کو ڈسکس کر سکیں، اور یہ سارے بہت کلیئر ہیں تمام چیزیں، یہ کس حد تک پورا ہو چکا ہے. جو مین پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ تو ان میں فقیہ ہوگا، کوئی اس کو علم نہیں ہوگا، قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، کچھ اسے پتہ نہیں ہوگا وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ ان میں عالم ہوگا، نہ اس کے پاس کچھ اور دین کے اعتبار سے علم ہوگا. ان کو آگے بڑھانے کی وجہ صرف یہ ہوگی، یعنی امام بنا کے کھڑا کرنے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا. تو گا گا کے قرآن پڑھنا اور لہ لگانا اور سر کی شکل میں کرنا کہ وہ پڑھتے ہوئے گانے بجانے سے مشابہت آ رہی ہو، اس سے سختی سے منع کیا. تکلف سے پڑھنے سے اور اس انداز میں پڑھنے سے کہ جس سے قرآن کا اصل مقصد فوت ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ حدیث میں نے خاص طور پہ اس لیے چوز کی کہ جب ہم تجوید کی طرف آتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
جتنی ہم سر لگا کے اور خوبصورت آواز سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، خوبصورت آواز سے نہ پڑھے۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لیں، صحیح مخارج کے ساتھ ہا کو ادا کر رہے ہیں، سین ادا ہو رہا ہے، طوا ہو رہا ہے، سب مخارج ادا ہو رہے ہیں۔ جہاں پر غنہ کرنا ہے وہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، جہاں پہ اخفا کی ضرورت ہے وہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، جہاں پہ الف واو یا مدہ مد اصلی آ رہی ہے وہاں پہ آپ وہ کر رہے ہیں، جہاں پہ لمبا نہیں کرنا وہاں پہ نہیں کر رہے۔ یہی اس کو خوبصورت انداز میں اپنی آواز میں پڑھنا ہے، اور آواز اتنی ہی خوبصورت اور پختہ ہوتی جاتی ہے جتنا زیادہ زبان پر قرآن کا ورد ہوتا ہے، خاص طور پہ اونچی پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے، زیادہ پڑھنے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں پختگی آئے، آپ کی آواز میں کنٹرول آئے، تو پریکٹس پریکٹس پریکٹس، جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی زیادہ محنت کریں گے، وقت لگائیں گے، بار بار پڑھیں گے، اتنے زیادہ آپ کی آواز اچھی ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا اور دوسروں کو بھی سننے میں۔ جتنی دل سے نکلے گی اتنی ہی دل میں اثر بھی کرے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے ہی اس کو پڑھنے اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ آمین۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ طہارت کے ٹاپک کو ہم آج سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے لیے میں طہارت کے مسائل بک لوں گی انشاءاللہ، جس کو میں کنٹینیو کروں گی کتاب الطہارہ کے نام سے۔ طہارت کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی بک ہے۔ محمد اقبال کیلانی کا پورا بکس کا سیٹ ہے جس میں انہوں نے ہر ٹاپک سے متعلق مسائل احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہوئے ہیں، اور جو حدیث بیان کی ہے آگے اس کا حکم بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ کوئی ضعیف حدیث درج نہیں ہے ان کتابوں میں، اور یہ مسلسل کتابیں شائع ہوتی جا رہی ہیں، اب شاید 30 کے قریب پہنچ گئی ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، جس میں بہت اچھے انداز میں احادیث کی روشنی میں مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو میں اسی کو مین سورس بناؤں گی اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور چیزوں کو بھی ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی۔ آج ہم انشاءاللہ اسی کتاب کے مقدمے کو دیکھیں گے، اس میں انہوں نے طہارت کے مسائل سے متعلق کیا بات کہی ہے، اور اسی پہ ساتھ ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہی ہے، یاد رکھیں گے۔ محدثین، ائمہ، سب نے ہمیشہ، اور یہاں تک کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں یعنی جس میں مسائل وغیرہ ہیں، ان سب کی شروعات طہارت کے مسائل سے ہی ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب کوئی غیر مسلم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر کے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا بنیادی شرائط قرار دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ترغیب، ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو وضو کرنے کا حکم، یہ سارے احکامات دیے ہیں جو کہ اس بات کا احساس ہمیں دیتے ہیں کہ پاک صاف اور صاف ستھرا رہنا ہی ایک مسلمان کی عادت ہونی چاہیے۔ پھر ایسے ہی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم، تاکہ نفسیاتی طور پہ انسان کے اندر ایک طہارت کا کانسیپٹ رہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے مختلف اعضاء کو اچھی طرح دھونے اور صاف کرنے کی غرض و غایت بیان فرمائی، اس سے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیہ نمبر 6 میں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ وضو تیمم کے احکام دے کر، یعنی یہ ان بریکٹ ہے، حقیقتاً پیچھے طہارت کی ہی بات چل رہی تھی، یعنی یہ تمام جو طہارت کی چیزیں ہیں تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کرے
اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو گویا دین اسلام کی تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو بھی آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ کپڑے صاف اور گندگی سے دور رہنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کیا بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ کو ناگوار گزرا۔ جب دوبارہ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی بکھرے ہوئے بالوں کا ہونا شیطانی فعل ہے۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا تو پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے ہوتے تھے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کرتے۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا معمول تھا۔ یہاں پر تو یہ اسلام کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذکر دوسرے ادیان کا بھی کرتے چلے جس سے ہمیں اپنے دین اسلام کی قدر اور زیادہ آئے گی۔ مختصر سا جائزہ ہے آج کے دن کو ہم بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کی ظاہری چمک دمک بہت زبردست ہے۔ ان کے اگر ہم حالات پڑھیں تو اس کے بارے میں آتا ہے ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کیا، مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے۔ اس میں جو کچھ چیزیں ذکر ہوئی وہ تھوڑا سا میں دو تین آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک تو یہ کہ قرون وسطیٰ میں جب یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک اور بیان و بے راہ جنگل تھا، بالکل وہاں پر آنا جانا اور صفائی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، بے جا دلدلیں تھیں، گندے پانی کو نکالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، عوام ایک ہی لباس سالہ سال پہنتے جسے دھوتے بھی نہیں تھے۔ نتیجہ دن وہ بوسیدہ ہو جاتے کیونکہ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا 1250 میں، تو جو سر فہرست الزام تھا، آپ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے، اس لیے وہ کفر پر ہے۔ اسی طرح پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا ان کی کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1476 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو جرمانہ قید کی سزا ہوئی۔ پھر اسپین میں جب اسلامی سلطنت کا زوال ہوا، یعنی جب وہ ختم ہوئی، تو فلپ روم 1597 نے تمام حمام یعنی جو نہانے کی جگہ تھی مسلمانوں نے بنائی ہوئی ان کو حکمن بند کروا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیہ کے گورنر کو محض اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ تو یہاں تک یہ دوسرے مذاہب کا کرسچینٹی کی جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے، ایسے اگر آپ ہندو مذہب میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر اس طرح کی ایک تو طہارت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف جس طرح گائے کو متبرک سمجھا جاتا ہے تو اس کے پیشاب کو اور پھر اس سے جو تبرک حاصل کیے جاتے ہیں جو چیزیں موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ہندو تہذیب کی تمام کتابوں میں کہیں بھی طہارت یا پاکیزگی کے مسائل تک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گویا ہر آدمی اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق چاہے تو انسانوں جیسی زندگی گزارے، چاہے تو جانوروں جیسی۔ اسی طرح سکھ مذہب میں پاکیزگی اور طہارت کے تصور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی سکھ اپنے سر، بغل یا زیر ناف بال صاف کروا دے یا ختنے کروا لے وہ سکھ مذہب سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم بھی سکھ مذہب میں یہ چیز موجود ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کی جو تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے
وہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ کاش کوئی اس چیز کو سمجھ سکے، کاش ہم اس صفائی ستھرائی کو اپنے لیے ایک اعلیٰ شان چیز سمجھیں۔ اور اکثر و بیشتر افسوس کے ساتھ طہارت کے مسائل نسل در نسل ٹرانسفر نہیں کیے جاتے۔ ہماری اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کیسے غسل کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، خاص طور پہ حیض و نفاس کے مسائل، جنابت کے مسائل اور خود کو صاف ستھرا کرنے کے، ان میں اتنی کمی کا ہم شکار ہیں۔ ہر طرح کی بے حیائی عام ہے، ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر نہ ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہے شادی ہوتے ہوئے کہ کس طرح سے اس نے اپنی پاکی صافی کا خیال کرنا ہے، اور نہ ہی جب اس کے حیض کے دن ہوتے ہیں تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، بلکہ دوسری طرف سے ایکسٹریم ہوتی ہے۔ ایک طرف بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا گیا یہ مغربی انداز میں کہ جنسی تعلیم دی جاتی ہے پہلے ہی بالغ ہونے سے پہلے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جب پڑھے گی تو خود ہی سیکھ لیں گے، ہمیں کون سا کسی نے بتایا تھا۔ یہ دونوں رویے پسندیدہ نہیں ہیں۔ طہارت کے مسائل میں شرم و حیا کا ہونا ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری عبادات متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ حق بات کو سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے انتہائی درجے ضروری ہے۔ کسی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے لگ کر اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ ہائی میں کیسے پوچھوں، اور اس شرم میں اپنی عبادات اور اپنے تمام جو ہماری محنتیں ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہے نا کہ جس طرح سلیمان فارسی سے اہل کتاب نے بڑا طنز کرتے ہوئے اور مذاق اڑایا تھا کہ سنا ہے کہ آپ کا پیغمبر آپ کو رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی واش روم میں جانے کے نکلنے کے، وہ بھی کس طرح بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے، سنا تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے طنز کیا، مذاق اڑایا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کسی قسم کی کوئی خفت محسوس نہیں کی، شرمندگی محسوس نہیں کی، معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بڑے اعتماد اور فخر سے جواب دیا تھا کہ ہاں، ہمارا پیغمبر ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کے طریقے اور آداب بھی سکھاتا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ تو اس پر یہود و نصارہ اپنا سمون لے کر رہ گئے تھے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہماری عبادات یا جو ہماری محنتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ہم واقعی صحیح طور پر اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے اور پھر مسائل کی طرف جائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہماری لاسٹ آیت نمبر 97 سے 103 تک کی تفسیر رہتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ ان کی ٹرانسلیشن ہم کر چکے ہیں اور تجوید بھی کر چکے ہیں، ہوپ فلی کہ اب آپ کو زیادہ اچھی طرح سے تفسیر سمجھ آئے گی۔ ایک دفعہ میں ٹرانسلیشن کروں گی اور پھر سے ایکسپلین کروں گی، پھر تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم زیادہ ڈیٹیل تفسیر میں جائیں گے۔ آیت نمبر 97، قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل کا تو بے شک وہ اس نے نازل کیا اسے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے کی کتابوں کا، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو ان آیات میں یہود کے غلط تصورات اور ان کے طریقوں کا اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بتایا اور یہود کے سامنے ذکر کیا کہ میرے پاس وحی لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، تو اس پر یہود کہنے لگے کہ ہم تو جبرائیل کو نہیں مانتے، اور نعوذ باللہ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اور اس کی وجہ ان کے پاس کیا تھی کہ وہ پچھلی قوموں پر، یعنی ہماری قوم کے پچھلے لوگوں پر عذاب لے کر آیا۔ اور اسی طرح سے جو سب سے اہم ایشو ان کو تھا، جو دشمنی تھی، وہ یہ کہ وہ وہی بنو
اسماعیل کی طرف کیوں لے کر آیا اور ہماری طرف کیوں نہیں لے کر آیا؟ ہم میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ ہماری طرف کیوں نہیں وہی بھیجی گئی؟ اس کا رد یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا۔ تو یہ وحی کا نازل ہونا یا بنو اسماعیل کی طرف آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ جس طرح آتا ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابا القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ آپ نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ سوالات کسی سے جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل۔ اس آیت میں دوسری چیز جو کہ قابل غور ہے وہ یہ ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، تو بے شک اس نے نازل کیا اسے آپ کے دل پر، عَلَى قَلْبِكَ یعنی کہا اس نے نازل کیا آپ پر۔ تو گویا قرآن کا جب تک دل پر نزول نہ ہو تب تک قرآن سے استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو دل پر اتارا گیا ہے، کیونکہ دل ایسا مقام ہے جو کسی بھی چیز کو سمیٹ لیتا ہے، اور جو چیز دل میں آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، جو چیز دل کو لگ جاتی ہے پھر وہ بھولتی نہیں ہے، جو دل سے پسند آ جاتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت یاد رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن اگر میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو پھر اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے وقت دینا کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر ہم کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسی میرے دل پہ یہ بات لگی کہ بس اس کے بعد میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ تو دل پہ جو بات لگتی ہے وہ انسان کو عمل کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہے جس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا گیا ان کے دماغ ہیں جن سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، عقل، بلکہ دل کہا گیا ہے، کیونکہ جو چیز دل میں آتی ہے وہی پھر دماغ اس کو لے کر عمل کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، بس ہوتے ان کے لیے دل، عقل سے کام لیتے وہ اس کے ساتھ، یعنی دل ہوتے، دل میں کیفیت جاتی تو عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی اور اس کی طرف لے کے جاتی۔ تو جو چیز بھی ہم کرتے ہیں وہ پہلے دل میں آتی ہے، پھر دماغ اس پر ایکٹ کرتا ہے اور عمل میں لاتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر یہ میرے دل میں اترے گا، آپ دیکھیں جن بھی چیزوں پر عمل کرنا شروع کیا، اگر کچھ بھی میں نے اب تک جو آیات پڑھی ہیں وہ میرے دل پر اثر کی تو میرے عمل میں آئی، اگر دل پر اثر نہ کریں تو پھر عمل میں بھی نہیں آتی، پھر بہت سارے بہانے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، ایک تو جبرائیل علیہ السلام کا بلند و اعلیٰ مقام کہ وہ قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، پھر قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، مصدق لما بین یدیہ وہدی، اور ہدایت ہے۔ تو اگر ہم سب کو ہدایت چاہیے تو ہمیں کس کو پکڑنا ہے؟ اس قرآن کو تھامنا ہے، اور بشرا، اور خوشخبری ہے، خوشی کا باعث ہے مومنوں کے لیے، اس سے خوشی ملتی ہے۔ قرآن پڑھ کر خوشی کا دل میں سمانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ کلاس اٹینڈ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، قرآن کو کھولنا، اس سے تعلق قائم کرنا، اس میں لطف آئے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن سے کراہیت ہو، بے رغبتی ہو، دوری ہو، گھبراہٹ ہو، پڑھنے کا دل نہ کرے، مشکل لگے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ میری کیفیت کیا ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے
یا میں کہتی ہوں بس جلدی مکمل ہو، گھبراہٹ ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، دل نہیں کرتا، کئی کئی دن تک قرآن نہیں کھلتا. کیسا رویہ ہے؟ معاملہ تو ان کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہ دشمن سمجھتے تھے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے اس کا دوست بھی پھر دشمن بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو تو گویا اللہ، فرشتے، رسول تمام ہی دشمن ہوئے. تو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. کسی ایک سے بھی دشمنی کرنا گویا سب سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ سے دشمنی یعنی اللہ تعالیٰ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کے احکامات نہ ماننا، اس کے فرشتوں یا نبیوں میں سے کسی کا انکار کرنا. اور جس طرح یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا ہے، تو خاص طور پہ جبرائیل اور میکائیل کا ذکر ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے اترتے ہیں اور میکائیل کے ذمہ بارش کی ڈیوٹی ہے. دونوں حالت بدلنے کا کام کرتے ہیں، دونوں خوشی کا باعث ہے، وحی کا آنا بھی اور بارش کا برسنا بھی. تو یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اہم سبق دے رہی ہے، بہت اہم سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں فرقہ واریت اور دشمنی عداوت میں پڑھ کر اللہ کے کسی قریبی دوست کو، مقرب بندوں کو برا بھلا کہنا نہیں چاہیے، دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے کسی ولی دوست سے دشمنی رکھے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے جنگ کی دعوت ہے، آؤ مقابلہ کرو. تو اللہ کے مقرب بندوں سے محبت اس کی محبت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت ان اعمال کی طرف لے کے جاتی ہے جو کہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرنے والے ہیں. تو کوئی بھی نیک شخص کہیں پر بسنے والا ہے، اس کے متعلق اپنی زبان کو کھولنے میں حد درجے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کی نیت پہ شک کرتے ہوئے اس کو برا بھلا کہنا یا اسے کہنا وہ تو ہے ہی ایسا اور وہ اس وجہ سے ایسے کرتا ہے اور یہ ہے، اس کا حق ہمیں نہیں دیا گیا. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہتے ہوئے، خاص طور پہ دین کے معاملات میں، فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو کافر، فاسق اور کیا کہ کچھ کہا جاتا ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. جو ایسا کہتا ہے وہ اسی پر پلٹ آتا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کی آیات واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں، جو حد سے نکل جانے والے ہیں. تو کیا اللہ نے کون سی آیات نازل کی؟ قرآن کی احکامات نازل کیے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کا انکار کرنا، اس پر عمل نہ کرنا فسق کی علامت ہے. فاسق ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد پھینک دیا اسے گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ سے عہد ہم پڑھ چکے، پیچھے کتنے عہد ہوئے، انہوں نے ان سب کو پس پش ڈال دیا. پھر اس کے بعد نبیوں کی زبان سے عہد تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی مدد کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کے ساتھ مل کر اللہ کے دعوت کو سربلند کریں گے. لیکن انہوں نے آخری نبی سے ہی دشمنی لگا لی اور ان کو نہیں مانا، یہ عہد توڑا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میثاق مدینہ جو کہ سب سے اہم یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی کیا ہوا تھا کہ جو بہت سارے اس میں پوائنٹس تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مدینہ کے باہر سے حملہ کرے گا تو یہ سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. اور مدینہ میں بسنے والے تھے مسلمان، مشرکین، اوس و خزرج کے لوگ اور یہود.
لیکن کسی غزوہ میں یہود نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کے خلاف پیچھے ان کی دشمنی ہی کی، تو یہ بھی عہد توڑا۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد پھینک دیا، توڑ دیا، اس کو پورا نہیں کیا، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن اکثر ان کے ایمان ہی نہیں لاتے۔ ایمان اور عہد کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو عہد کا پاس نہیں ہے، جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، اپنے عہد پورے کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا فلاں سے تم نے کہا تھا، فلاں کمٹمنٹ کی تھی میں یہ کر دوں گا اور اس طرح کروں گا، اور اس کو اگر پورا نہیں کیا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے تورات و انجیل کی، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، یعنی اہل کتاب نے، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، کہاں؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، اگنور کیا انہوں نے، بالکل چھوڑ دیا، گویا انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جب ان کے پاس رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو انہوں نے ٹوٹلی اگنور کیا، ایمان نہیں لائے، تعلیمات پر توجہ نہیں دی، اور ایسے ہو گئے گویا کچھ بھی انہیں علم نہیں۔ آج ہمیں اپنے حال پر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں کتاب موجود ہے، لیکن کیا حال ہے؟ کچھ معلوم نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا سنی انسنی کر دینا، ویسے علم ہوتے ہوئے لا علم بن جانا، گھر میں خزانہ ہوتے ہوئے فقیر بنے رہنا، کتاب موجود ہے لیکن اس کو کھولنے کی زحمت نہ کرنا، اس میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ایک نہیں کئی کئی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے پس پش ڈال دیا، اگنور کر دیا۔ اچھا، پیچھے پیچھے کر دینے سے مراد کیا ہے کہ اس کو دیکھا ہی نہ جائے، امپورٹینس ہی نہ دی جائے، باقی سارے کام سامنے، ہر چیز امپورٹنٹ، ہر چیز کے لیے وقت، کیا نہیں اہم ہے؟ قرآن، کتاب، اس کے بارے میں رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پڑھ لیں گے، پھر سمجھ لیں گے، پھر سیکھ لیں گے، ابھی بچی ہے، ابھی کیا اس پہ برڈن ڈالنا، اب کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے، اب اتنی زیادہ ٹف روٹین ہوتی ہے، اکیڈمیز بھی جانا ہوتا ہے، سبجیکٹس اتنے مشکل ہیں، ابھی نہیں، اب کچھ گھرداری سیکھ لے، فارغ ہوئی ہے تو آگے گھر جا کر کیسے بسائے گی، اب شادی ہوئی ہے، ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، فیملی میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے، اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اب نہیں پڑھ سکتی، اب کھولنے کا وقت نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی پڑھائی کی اور ذمہ داریاں ہیں، اب شادیوں کا وقت آ گیا ہے، بہت سارے لوگ اسی دوران میں چلے جاتے ہیں، اور بہت ساروں کو جب وقت ملتا ہے تب تک نہ ان کی عقل دماغ اتنا کام کا رہتا ہے، نہ کچھ یاد رہتا ہے، نہ کچھ سمجھ آتی ہے، اور عمل میں آنے کی زندگی تو گزر ہی چکی ہوتی ہے، تو پسے پش ڈال دیا، ہر چیز سے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے، آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، کسی بھی موقع پر ہیں، یاد رکھیں وقت کبھی نہیں ملے گا، زندگی آگے سے آگے اور مصروف ہی ہوتی جاتی ہے، جس چیز کو انسان اہمیت دے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیسی کیسی چیزوں کے لیے اپنے وقت لگاتے ہیں، اپنی کوششیں لگاتے ہیں، کیسی کیسی لوگوں کی ہابیز ہوتی ہیں، کیسے کیسے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، لیکن صرف اپنے ریکارڈز بنانا ہوتا ہے، اپنی انجوائمنٹس ہوتی ہیں، بس ایک ہابی کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا گیا، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے کتاب اتنی قیمتی خزانہ میرے پاس موجود ہے، اس کو وراء ظہورہم کرتے لا یعلمون والی کیفیت میں آ جائیں تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو واقعی
واقعی جو اس کا حق ہے اس کو دینے والے بنے. یقین مانے انسان نیت کر لے، کوشش کریں، اللہ وقت میں برکت دیتا ہے. اور قرآن کے ساتھ جو برکتیں ملتی ہیں آپ سب اس کے گواہ ہوں گے، جو کہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں کہ اللہ کس طرح باقی کام سنوار دیتا ہے. اور میں نے تو خود اس چیز کو بہت دیکھا ہے کہ وہی جو بچہ تنگ کر رہا ہے اس نے آدھا ایک گھنٹہ لگانا ہے کھانے میں اور آپ نے اس وقت صفائی کرنی ہے، وہی بچہ 10 منٹ میں کھا لیتے ہیں. وہی اپنے اسکول کالج کے دور کا مجھے یاد ہے کہ جب اس چیز کو یاد کرنے میں کبھی ہوتا ہے ہم اتنا یاد کرتے ہیں گھنٹہ لگ جاتا ہے، یاد نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ کی کتاب تھام لیں، اللہ کے دین کی طرف چلیں، اللہ کی طرف بڑھ جائیں، اللہ کے دین کی نصرت اس کی طرف مدد کریں. اللہ وہی فٹافٹ یاد کروا دیتا ہے، جلدی کروا دیتا ہے. وہی کوکنگ میں اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چیز گر گئی، کچھ خراب ہو گیا، کچھ یہ ہو گیا، اور اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں تو اللہ وہ بھی سب کچھ جلدی جلدی کروا دے گا. اللہ مددگار بھیجتا ہے، اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. وہی کام جو کہ بہت زیادہ رکاوٹوں کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں وہ آرام سے ہو جاتے ہیں. صرف توکل علی اللہ کی ضرورت ہے. انسان جب اس طرح بڑھتا ہے تو واقعی وہ اس کے ثمرات دیکھتا ہے، لیکن پہلے قربانی ہے، اس کے بعد پھل ملنے لگتا ہے. کسان جب بیج ڈالتا ہے کچھ بھی نہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا، پودا نکلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے. کسی کے پھل جلدی ملنے لگ جاتے ہیں، کسی کے دیر سے ملتے ہیں، لیکن پھل ضرور آتا ہے، ریوارڈ ضرور ملے گا. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو 100% ضرور ہے ہی. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً قرآن کے لیے اپنے وقت کو وقف کر سکیں. یہاں تک تلاوت سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی آیت کریں گے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آية نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. بہت اہم آیت ہے. یہود کے ایک اور رویے کا ذکر ہے. جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو اصل میں وہ کس طرف لگ گئے تھے؟ خرافات اور غلط کاموں کی طرف. اور خاص طور پہ ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کا. سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہت تھی، جن مسخر تھے ان کے لیے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، کچھ عمارتیں بناتے، کچھ غوطے لگاتے، ہوا ان کے لیے مسخر کی گئی تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر. شیطانوں نے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا؟ انہوں نے کہا یہ سب سلیمان علیہ السلام کو جادو کے زور پہ ملا ہوا ہے. اس سے کیا ہوا کہ لوگ کے ذہن میں یہ بات شامل ہونے لگی کہ اس کا مطلب ہے کوئی یہ روحانی چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے، اور اس کو کرنا تو گویا ہمیں اور زیادہ اللہ کے قریب کرے گا، اور اس قسم کے رویے آنے لگے. لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جادو سیکھنے سکھانے لگے. اور جادو ایسی چیز ہے جس میں ہر کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے. واہ یہ کیا ہو گیا، کس سے کیا بن گیا، کون غائب ہو گیا، کون آ گیا،
اور کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایسی خرافات ہر دور میں ہوتی ہیں، آج کل کے دور میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے یہود نے کس طرح جادو اور یہ سب کچھ کیا، آج ہم ذکر کریں گے. اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ جادو کے زور سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ ویسے نہیں مل سکتا، تو اس طرح بڑھتا ہے. تو بنی اسرائیل نے کتاب کو چھوڑ کر جادو، طلسمات، عملیات میں توجہ دینی شروع کر دی، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کے کام وغیرہ کرنے لگے. آیت کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے، ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی جو جادو وہ بتاتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی برات بھی فرما رہے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، ان کا اس جادو ٹونے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. تو یہ ہمیں کیا بات بتاتی ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور شیاطین یہ کفر کیا کرتے ہوتے تھے. کیوں اس کو کفر قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس میں جادو کے سیکھنے سکھانے میں اصل میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، ان سے مانگا جاتا ہے، ان کی پسند کے کام کیے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ بھی ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے، پھر انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے. اس آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں. پھر اس میں ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جس میں کفر و شرک ہوتا ہے، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو پسند ہے. آگے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا اور دیکھیں گے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں کے اوپر بابل میں، ہاروت و ماروت کے. تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ایک تو شیاطین جادو سکھاتے تھے اور ایک یہ آزمائش کے طور پہ فرشتے آئے تھے. بالکل ویسے ہی جیسے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے. کیوں؟ آزمائش کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط کس قسم کے گناہ میں ملوث تھی، تو وہ خوبصورت لڑکے ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے. اسی طرح سے یہ لوگ جادو ٹونے میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے نام سے ان فرشتوں کو بھیجا آزمائش کے لیے. اب ہم کہیں کہ جادو تو کفری عمل ہے اور فرشتے آ کر جادو سکھاتے تھے، تو وہ تو کفر نہیں کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، ہر ایک ہمارے زندگی کے عمل میں اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا جس وقت جو جیسے حکم ہو ہمیں اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ قتل انسان منع ہے، کسی کو مار نہیں سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لیے چل پڑے تھے، چھری رکھ دی تھی اوپر، اور اللہ کو ان کی یہی ادا پسند آئی تھی کہ جو حکم دیا اس کو قبول کر لیا، اس کو مان لیا. تو اب یہاں پر بھی ٹیسٹ کے طور پر بھیجے گئے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور اسی لیے آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہوتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح سمجھاتے بتاتے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرو، یہ جادو سیکھ کے تم کفر نہ کرو، انکار نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو جدائی ڈالتے تھے ساتھ اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے. تو جادو کی بدترین قسم، یعنی وہ جادو اس لیے سیکھتے ہوتے تھے کہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے. جادو کی بے پناہ اقسام ہیں، جن میں سے ایک یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو سحر تفریق کہا جاتا ہے. تفریق، فرق کرنا، یعنی جو قریبی رشتے ہیں ان میں جدائی ڈالنا. اسی طرح مختلف قسمیں ہیں، جیسے کہ سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے. ایسے ایک تخیل کا ہوتا ہے کہ وہم میں ڈالنے کے لیے. ایک جنون کا ہوتا ہے دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے. ایک خمول کا کہ کاہلی سستی میں مبتلا کرنے والا.
ایک امراض والا ہوتا ہے کہ مرگی میں اس طرح کی چیزوں میں مبتلا، تو ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ ان میں سب سے شدید جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا ہے. اور آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی بہت دفعہ کہ شیطان اپنا عرش پانی پر روز لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے سنتا ہے کہ وہ کیا کیا کارنامے کر کے آئے ایک ایک سے، اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بربادی کا کام کر کے آیا ہو، خرابی کا کام کیا ہو. اور ہر کوئی آ کے بتاتا ہے میں نے آج فلاں میں یہ کیا، میں نے آج ان کی لڑائی کروائی، آج میں نے فلاں کام کیا، فلاں سے چوری کروائی، جو جو کچھ بھی بتاتے ہیں. اور ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی کروا دی، جدائی ڈلوا دی. تو شیطان اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، مختلف روایات ملتی ہیں. ایک میں آتا ہے اسے اٹھ کر گلے لگا لیتا ہے، ایک میں آتا ہے اسے تاج پہناتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دینا. کیوں یہ بڑا گناہ ہے جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ خاندان پر معاشرے کا سکون منحصر ہوتا ہے. اگر میاں بیوی کا تعلق ٹوٹے گا تو اس سے بچے، خاندان، سب کچھ متاثر ہوگا. نفرتیں پروان چڑھیں گی، بچے نفسیاتی مریض بنیں گے، پھر آگے وہ کیسی جنریشنز کو لائیں گے اور کیسے کیسے مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ خرابی اور بے شمار خرابیوں کا باعث بنتی ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ جادو ٹونا تو نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں اور ان کی غلط فہمیاں پیدا ہوں. اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ہم اس پہ تو شکر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو جادو ٹونے نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں سے اکثریت اس قسم کے کاموں میں انوالو ہوتی ہے. دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کی چیزوں میں انٹرپٹ کرنا، انہیں باتیں سنانی جس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں، یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے. خام خواہ میں شبہات پیدا کرنا، شکایتیں لگانا، تمہارا شوہر تو تمہیں یہ لاکھ بھی نہیں دیتا، اسے تو تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دیکھو اسے تمہارا خیال نہیں، وہ تمہیں تمہارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی باہر نہیں کھلانے کے لیے لے کر گیا، تمہیں کبھی اس نے فلاں چیز نہیں لا کر دی ہے. شوہر سے کہا جائے کہ دیکھو تمہاری بیوی، اسے کھانا نہیں بنانا آتا، گھر اس نے کیسا رکھا ہوا ہے، بچوں کو وہ سنبھال نہیں سکتی. اب کیا ہوگا کہ جب کچھ تھوڑا سا بھی پیش آئے گا میاں بیوی کے درمیان، کچھ ویسا ہوگا، کبھی بیوی گھر صاف نہیں کر سکی مثلا، کبھی بچوں کو نہیں وہ نہلا سکی، کھانا وقت پہ نہیں دے سکی، شوہر کہے گا ہاں فلاں نے کہا تھا نا، واقعی ایسے شوہر کو کیڑے نظر آئیں گے. بیوی اچھی خاصی رہ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسی باتیں اس کی دوست یا اس کی ہمسائی کہہ کے جائے گی تمہارا شوہر تو یہ نہیں کرتا، تو اس کو جب وہ چیز نہیں ملے گی اور واقعی ویسا ہوگا تو وہ اور زیادہ اس پر ری ایکٹ کرے گی. تو ایسے رویوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کہ خاص طور پر تمام رشتے ہی ایسے ہیں جن میں دوری نہیں پیدا ہونی چاہیے، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں اس طرح کی باتیں کر کے دنیا پیدا نہیں کرنی چاہیے. اپنی طرف سے ہم ہمدردیاں جتاتے ہیں، ہائے بیچاری تمہارا بھی دل کرتا ہوگا نا تم یہ کرو، تمہارا میاں ہی نہیں یہ کرتا، کیا کرے وہ ہے ہی ایسا، تمہارے بچے ایسے، اور کوئی خیال نہیں ہے شوہر سے اس طرح کی باتیں کرنا. تو میرا خیال ہے مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر کسی کے پاس بے شمار مثالیں ہوں گی اور آپ کے ذہن میں بہت سارے مواقع بھی گھوم گئے ہوں گے کس طرح کر کے یہ چیز کی جاتی ہے. تو جادو کے علاوہ اس طرح کے اس سے بھی پرہیز ہونا چاہیے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یاد رکھے نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی بھی جادو ٹونا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی وائرس تب تک آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک ہی گھر میں رہنے والے، باقی وائرس چھوڑیں، اس وقت کا کووڈ اور کورونا کو ہی دیکھ لیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے، 3 کو ہوا تو 5 کو نہیں ہوا، 5 کو ہوا تو 3 کو نہیں ہوا، 2 کو ہوا اور 1 بچ گیا. اللہ کے حکم سے جس کو ہوتا ہے. اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں، میں خود گواہ ہوں کچھ ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے دین کے کام کو، اپنے خدمت خلق کو، اپنے تمام چیزوں کو جاری رکھا اللہ کے حکم سے،
اور انہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اور کچھ لوگوں نے بہت احتیاطیں کی جن میں اپنے رشتہ داریوں کو بھی ناراض کیا اور اپنے اور معاملات بھی خراب کیے، لیکن تمام تر انتہائی درجے کی احتیاطوں کے باوجود انہیں ہوا. ایک دفعہ نہیں، دو دو تین تین دفعہ کووڈ ہوا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ احتیاط نہیں ہوگی، لیکن صرف اتنی احتیاط میں پڑ جانا کہ اس چیز کو بھول ہی جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے ہے. وہ چاہے تو ہوگا، نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. جادو ٹونے کا بھی یہی معاملہ ہے، یاد رکھیں. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی طرف سے وہ آزمائش نہ لکھی ہوئی ہو، وہ نہیں ہوتا. اور جادو کا اثر ہمیشہ تب ہوتا ہے جب روحانی طور پہ انسان کمزور ہوتا ہے. اکثر اوقات کبھی ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، نیک لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی اس پہ جادو ہو وہ روحانی طور پہ کمزور ہی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. خود کو کمزور ہونے سے اس لیے ہمیں بچانا چاہیے. اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں، جیسے غصے کے لیول ہوتے ہیں، رونے کے لیولز ہوتے ہیں. تو شیطان کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو کہ شدید ہوتے ہیں ہمارے، جن پر شیطان کے لیے قابو پانا زیادہ آسان ہوتا ہے. ان سے خود کو بچانا چاہیے. کیا کیا ہے؟ شدید غصہ انسان شیطان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. شدید غم، مختلف وسوسے اور ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی انکار کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، شیطانی باتوں میں آنا. پھر بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، ایسی تمام کیفیات جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. پھر گناہوں کی کثرت بھی روحانی کمزوری کا باعث بنتی ہے. انشاءاللہ ہم اثرات پہ تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ اثرات ہوتے کیا ہیں. اب دیکھیں اثرات ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی ہمارے فیس پر، کوئی ہمارے جسم پر، یا ہمارے دل میں کوئی خوشی آتی ہے. کوئی تنقید کرے، کوئی کچھ برا بھلا کا اثر ہوتا ہے. پھر کوئی ایک دفعہ کوئی جملہ کہے اور کوئی کبھی کوئی بہت دفعہ کہے، تو کیا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ہر اس طرح کے رویوں میں فرق پڑا ہوتا ہے، ایک دفعہ کہنے میں، زیادہ دفعہ کہنے میں. اور جس طرح کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے سے، لکھنے سے، ہر کسی کی تاثیر مختلف ہوتی ہے. کسی نے آپ کو ایک دفعہ اچھا کہا تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، کوئی آپ کو ایک دفعہ برا کہتا ہے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے، پھر بار بار کہتا ہے، پھر آپ روز سنتے ہیں اپنے آپ کو برا، تو ایک وقت آتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ ایسے ہی ہیں. اسی لیے جب تربیت سکھائی جاتی ہے تو یہ ایک اس کا اہم اصول دیا جاتا ہے کہ بچوں کو جو آپ چاہتے ہیں بنانا وہ آپ ان کو بار بار کہیں، بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. اگر انہیں آپ روز نالائق کہیں گے، روز یہ کہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ واقعی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ انہیں کہیں گے نہیں تم کر سکتے ہو، نہیں تم نے یہ بہت اچھا کیا، تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے، جس چیز کو آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں. سمپل سی اگزامپل ہے، بچہ اٹھتا ہے بستر سے اور آپ اسے کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے بلینکٹ کو خود طے لگاتے ہو، خود اس کو سیٹ کرتے ہو، یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ بچہ. آپ کو آئندہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کچھ دنوں بعد یہ تعریف کرتے ہیں، اس کو یہ بات یاد دلا دیں، اس کا ہمیشہ بستر سے ہی ہوگا. جو چیز جیسے کہی جاتی ہے. اور اگر آپ اسی طرح اس کے اپوزٹ کر لیں، یہ تو کبھی اپنی چیزیں سنبھالتا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی اپنا بستر ہی سیٹ نہیں کرتا، سب کچھ اس کے کمرے میں بکھرا ہوتا ہے، آپ کو کبھی ٹھیک نہیں ملے گا، پازیٹیو رزلٹ نہیں ملتا. تو ہر چیز اثرات رکھتی ہے. روز روز کا کہنا، کبھی کہنا، پھر جو لکھنے پڑھنے میں خاص تاثیر ہوتی ہے، انہی کے ذریعے سے یہ جادو ٹونے اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور وہ انہیں فائدہ نہیں دیتا ہوتا تھا. یعنی جادو، تو جادو سے نقصان زیادہ ہے، نفع نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، انہیں علم تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے، انہیں پتا تھا کہ جس نے خریدا اسے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جادو ٹونے میں پڑ جانا اصل میں انسان کی آخرت کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ ہوتے، وہ جانتے ہوتے، وہ علم رکھتے اس کا.
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر۔ تو اس کے اپوزٹ اگر ایمان والے ہوتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اس کا خوف رکھتے، باقی تمام خوف بھول جاتے، تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھا۔ لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو جادو کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر خاص طور پہ کچھ گفتگو کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو تھوڑا اور ہائی لائٹ کروں، خاص طور پہ جادو سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر بات کروں گی، کہ یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، کتاب سے دوری کی وجہ سے ہر گھر شکار ہے۔ اچھا ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے بہت دفعہ اپنی سستی، کاہلی اور اپنی بیماریوں اور اپنے مسائل کو جادو کا نام دیتے رہتے ہیں۔ ہر چیز جادو نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اثرات ہی نہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنی خامیاں اور اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کر واقعی اگر ایسا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا علاج بتائے گئے ہیں؟ ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے کہ وہ بیماری اٹیک کرے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز ہو تو بیماری ہی نہیں آئے گی اور اس کے علاج تک پہنچنا ہی نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش ہونی چاہیے، خاص طور پر ان چیزوں میں جو کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے میں کوئی کسی قسم کی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے جادو کیا، اور اسے زی اروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے، یا آپ کو ہوتا کہ آپ ہوں آئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ یہی والی کیفیت ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ والی تھی، میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے والی۔ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جادو کا حل ہی یہ ہے، اس طرح کی نظر اور اس طرح کے منتر اور ان چیزوں کا حل ہے ہی یہ کہ اللہ سے بہت زیادہ رو رو کے دعا کی جائے۔ سوری، آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا، اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ڈیٹیل سے موجود ہے۔ تو جادو سے بچنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، احتیاطی تدابیر کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ جادو اصل میں ہے کیا، اور اس میں کون سے وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کا حل ہم کس کس طرح سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی آپ تلاوت سنیں، اور جو آج سمجھ آیا، جو سیکھا، اس کو ضرور ڈسکس کریں۔ آپس کی کمیونیکیشن اور آپس کا ڈسکس کرنا اور الفاظ کو ادا کرنا، یہ جملہ لکھ دینا کہ آج سے میں کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے کسی کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، یا میں اپنے بچوں کے ساتھ فلاں چیز کی کوشش کروں گی، یا میں نے یہ سیکھا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، آپ کو بھی عمل پہ ابھارنے والی ہیں اور دوسروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے سنا، پڑھا، اور جو ہم نے نیت کی ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تلاوت سنیں۔ كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته